الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، جس کی توفیق سے ہم یہاں موجود ہیں. اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ابتدا ہی سے
ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں میں سب سے بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور اپنی رحمت خاصہ سے ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمایا ہے اور ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرہ مند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتباع رسول بھی نصیب فرمائے، اس میں کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے وہ کمیاں دور فرما کر ہمیں سچی اتباع رسول نصیب فرمائے۔ ان گنت اور بے شمار اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نوازشات اور اس کے انعام و اکرام ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائیں تو کائنات ختم ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہ ہو سکے، زندگی ختم ہو جائے، سانس رک جائیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے احسانات فرمائے ہیں ان کی ایک فہرست بھی مکمل نہ ہونے پائے، اور اگر شکر گزاری پہ آ جائیں تو ساری زندگی انسان لگا رہے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری بجا لانے پر، تو لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن کا انکار کرو گے، کن کن سے نظریں چھپاؤ گے۔ صرف انسان کے چہرے کو دیکھ لیا جائے نا اور باقی مخلوقات کے چہروں کو دیکھ لیا جائے تو انسان ساری زندگی سر سجدے سے نہ اٹھائے۔ کیسی کیسی خوفناک شکلیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے، پھر میں نے تمہیں عقل دی ہے، فہم دیا ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا، روزی دی، لباس دیا، سانسیں دیں، توانائیاں دیں، اولادیں دیں، سب کچھ دیا ہے۔ کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا، احسان نہیں جتلایا۔ کہ پورا قرآن دیکھیں آپ، اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے نا، آپ پورا قرآن ایک ایک حرف پر غوطہ زن ہو جائیں، کہیں پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر وہ جتلائے گا نہیں، وہ جتلائے گا نہیں کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں دی ہیں، میں نے تجھے یہ معاملات تیرے لیے کی۔ یہ تو انسان ہے بد نصیب جو کسی پر نیکی کر کے پھر اسے جتلاتا ہے، پھر اسے جتلاتا ہے، دکھاتا ہے، اتراتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے، جلد باز ہے، دھوکے باز ہے، یہ جتلاتا ہے۔ یہ کسی کا حق بھی کھا جائے تو پھر بھی اس پر اپنا احسان ہی جتلاتا ہے، ظلم کر کے بھی کہتا ہے میرا پیر اتنے ہی ہے۔ حق کسی کا کھا کے یہ اسے بھی جتلاتا ہے، اور کسی کا حق جب اسے دینا ہو تو دے کر، حق دے کر اس کو بھی اپنا احسان جتلاتا ہے کہ یہ میرا احسان ہے، میں نے تجھے واپس کر دیا۔ یہ انسان ہے۔
وگرنہ اللہ کی ذات وہ ہے جو دیتی ہے کچھ لیتی نہیں، کھلاتی ہے جتلاتی نہیں ہے، وہ سلاتی ہے خود سوتی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ لیکن ایک احسان ایسا ہے جسے کرنے کے بعد کائنات کے رب نے قسمیں اٹھا کر وہ احسان جتلایا ہے، اور جتلاتے ہوئے اس احسان کو اللہ نے 4 اصول بھی بیان فرمائے۔ پہلے وہ احسان سن لیں کہ اتنا کچھ دیا ہے تو احسان نہیں جتلایا، اگر احسان جتلایا ہے تو کس بات کا جتلایا ہے اور جتلایا کیوں ہے؟ لگتا ہے کوئی بڑی وجہ تھی، اور سمجھو گے نہیں۔ یہ تو انسان بھی ایک دوسرے کو کہتا ہے نا، آندا بھاجی اس تو پہلا کتنے تواڈے کام کیتے نے، کدی تانوں پوچھیا، کدی تانوں آکھیا، کہتا ہے کہ نہیں؟ وہ کنیاں نیکیاں کیتیاں نے تواڈے نال، کدی تواڈے نال ذکر کیتا ہے؟ اے ذرا کامی بڑا وڈا سی تگڑا سی تاں تانوں زحمت دتی ہے، تاں تانوں آکھیا۔ تو اللہ تعالی انسان کو اپنا جو احسان جتلا رہا ہے، تو یہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے نا، کوئی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، وہ بڑا کارنامہ ہے، وگرنہ بہت ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہے، ذکر میں بھی نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں صرف انسان اپنا چہرہ دیکھے تو پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک اس 5 سے 6 اور 3 سے 4 اور 4 سے 5 انچ کے اس صرف حصے میں لاکھوں کروڑوں اللہ کے انعام ہیں، لاکھوں کروڑ۔ یہاں کے بال بڑھتے ہیں، یہاں جو بال ہیں جسے آئی برو کہتے ہو یہ نہیں بڑھتے، اس سے نیچے پھر آ جاؤ، یہ جو پلکیں ہیں ان میں اور ان میں بڑا ڈیفرنٹ ہے، اور تھوڑا سا اور نیچے آؤ تو ناک میں جو بال ہیں یہ فلٹر کا کام دے رہے ہیں۔ ہر زاویے میں اس نے عجیب اس کی تخلیق ہے۔ احسان کیا ہے جسے اللہ قسمیں اٹھا کے جتلا رہا ہے؟ وہ احسان کیا ہے؟ لگتا ہے کوئی بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا، اور یقیناً بڑی ہے۔ سنیے گا، لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ، او لوگو لقد حرف قد پہ لام تاکید کا آ جائے، لقد بن جائے تو اللہ کی ذات کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فی من یہ 2 حرف اگر منبر سے سمجھا دیے جائیں مسلک پرستیاں ختم ہو جاتی ہیں، 2 حرف سمجھا دیے جائیں۔ اللہ کہتا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں یہودیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے اللہ بات ہی نہیں کر رہا، بات کر رہا ہے ایمان والوں سے۔ کیا کہتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین
مجھے قسم اپنی کبریائی کی، مجھے قسم اپنے جلال کی، مجھے قسم ہے اپنے کمال کی، مجھے قسم ہے اپنی قدرت کی، ربوبیت کی، خالقیت کی، مالکیت کی۔ من اللہ علی المؤمنین، میں احسان کیا ہے میں نے ایمان والوں پر، احسان کیا ہے میں اللہ نے ایمان والو تم پر احسان کیا ہے۔ کون سا احسان؟ اللہ دولت دی ہے، اللہ کہتا نہیں نہیں، ہاں اللہ صحت دی ہے، نہیں نہیں، زندگی دی ہے، نہیں نہیں، میں نے احسان جو تم پر کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم میں اپنا رسول جو بھیج دیا تم میں، من انفسہم، تم ہی میں سے مبعوث کیا۔ چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، فیہم رسولا، فیہم رسولا، میں نے تم میں بھیجا رسول، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ من انفسہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ من انفسہم، تم ہی میں سے میں نے انتخاب کیا، تم ہی میں سے، تمہارا ہی بھتیجا، تمہارے چچا کا بیٹا، تم عرب والوں میں سے میں نے چنا، فخر انسانیت بنا دیا، نبی الانبیاء بنا دیا، جیاں فخر الرسل بنا دیا، سید البشر بنا دیا، سید الرسل بنا دیا۔ او کائنات کے لوگوں، میں نے تم پر احسان کیا، تم ہی میں سے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں میں ان کے بھائی شعیب کو نبی بنایا۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کے لیے ان کے بھائی ہود کو نبی بنایا۔ جی بنی اسرائیل میں سے موسیٰ کو بنایا، بنی اسرائیل میں سے ہارون کو بنایا، بنی اسرائیل میں سے یوشع کو بنایا، بنی اسرائیل میں سے یوسف کو بنایا، بنی اسرائیل میں سے زکریا یحییٰ کو بنایا، بنی اسرائیل میں سے عیسیٰ کو بنایا۔ لیکن میں اللہ نے تم ہی میں سے انتخاب کیا ہے اپنے امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صوفی دھوکہ دیتا ہے، صوفی کہتا ہے دیکھو یہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، نبی ساڈے ورگا، ہم کہتے ہیں جاہلو تم قرآن سے تو ویسے ہی دور ہو، ہم تو اپنے جیسا اپنے والد کو بھی نہیں سمجھتے، اسے بھی اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں، ہم تو اپنے جیسا اپنے پرائمری حصے کے استاد کو بھی نہیں سمجھتے، ہم اس کے جوتے بھی اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، تو ہم امام الانبیاء کو اپنے جیسا کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اور سمجھو کہ نہیں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ حافظ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے بڑا خوف جہالت کا خوف ہوتا ہے۔ جب بندہ جاہل ہوتا ہے نا، پھر وہ الٹی سیدھی باتیں، ٹھیک ہے، وہ کر کے وہ لوگوں کو سمجھتا ہے کہ یہ میں تو بڑا کام کر رہا ہوں، فلاں کے پاس نہیں جانا، فلاں کے پاس نہیں جانا، فلاں کے پاس نہیں جانا، کہیں میرا لتھا جڑا کھل نہ جائے۔
اور دیکھیں بد نصیبی دیکھیں، ستم ظریفی دیکھیں، یہ معاشرہ پڑھا لکھا کس کو کہہ رہا ہے؟ جس نے بی اے کیا ہے، ایم اے کیا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے۔ جنہوں نے کیتا ہے معذرت نہ، وہ پڑھا لکھا ہے۔ حالانکہ ایم اے کرنا، ایم اے انگلش کرنا، ایم اے کیمسٹری کر لینا، فزکس میں ماسٹر کرنا، یہ تو ہنر ہے، ہنر ہے۔ علم قرآن و سنت کا ہے، علم قرآن و سنت کا ہے۔ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا سمجھتے ہو؟ جن کو میں نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے یہ ان کے برابر ہیں جن کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ تم نے علماء کو تم نے ملازم سمجھ لیا، یہ کسی کے باپ کے ملازم نہیں، یہ کسی کے باپ کے ملازم ہے۔ اللہ اللہ اللہ، علم قرآن و سنت کا علم ہے۔ علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا، پہچاننا، جس سے تعارف ہو۔ ہاں، صحیح اور غلط لوگ ہر طبقے میں ہر طبقے میں ہیں، اور یہ ہوں گے قیامت تک۔ اس طرح سلسلہ چلے گا۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کی جماعت ہے، اور محفوظ عن الخطا اصحاب پیغمبر ہے۔ باقی غلطیوں سے کوئی پاک نہیں۔ مدارس کی چھوٹی سی غلطی پہاڑ بن جاتی ہے۔ یونیورسٹیوں کے نشیوں کی بات تم نہیں کرتے؟ یونیورسٹیوں میں تو بچیاں نشے پہ لگا دی تمہاری یونیورسٹیوں نے، زنا کے اڈے بنائے تم نے یونیورسٹیوں کو، وہاں کی بات نہیں کی۔ مدارس کے خلاف یوں۔ اور یاد رکھیے گا جو وجود حرام کے پیسوں سے پلتا ہے نا، قرآن و سنت کے طلباء کی مخالفت بھی وہی کرتا ہے۔ وگرنہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم، تم میں، اب یہ تم میں سے کوئی خاص طبقہ نہیں ہے، کسی کی بھی تخصیص نہیں ہے، مطلق ہے۔ خیرکم، ذمہ داروں تم بھی سنو، جاگیرداروں تم بھی سنو، بزنس مینوں تم بھی سنو، وزیروں، مشیروں، فقیروں تم بھی سنو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ تم ان کے قدموں کا مقابلہ، مٹی جو قدموں کے نیچے لگتی ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم خوش نصیب کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس دولت کے چاند ٹکے آ جائیں، مکان تھوڑا جہا اونچا ہو جائے، او بڑی گل ہے جی، شفیق دے منڈے دی باں پھڑ لئی رب نے، دوویں پتر یونان چلے گئے سو، دوویں امریکہ ٹر گئے سو، بڑا رب دا کرم ہو گیا جی، بڑا خوش نصیبی ہے جی، پتر چنگے نکل آئے نے۔ او کی چنگے نکلے نے؟ آکھے 2 بینک مینیجر ہو گئے نے، ایک فلان ٹر گیا، ایک فلان ٹر گیا۔ ہماری روایتی باتیں تو یہی ہیں نا۔ بخاری کی روایت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، اس دنیا کی اللہ کے ہاں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی، اللہ کافروں کو نہ دیتا، صرف ایمان والوں کو دیتا۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مارکے سے واپس آئے تو بیگم نے دسترخوان لگایا، کھانا رکھا نا، تو گندم کی روٹی اور گوشت کا سالن تھا۔
دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف نے رونا شروع کر دیا. ساتھی کہتے ہیں حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کوئی دکھ یاد آ گیا, کوئی پریشانی, سسکیاں بن گئی, سسکیاں. کہنے لگے رب کعبہ کی قسم نبی کی یاد آ گئی, نبی کی یاد آ گئی. ہمارے نبی نے ساری زندگی جو کے آٹے کی روٹی نہیں کھائی پیٹ بھر کے, اور ہمیں گندم کا آٹا اور گوشت مل رہا ہے. مجھے ڈر ہے اللہ ہمارے عملوں کا بدلہ دنیا میں نہ دے دے. اللہ ہمارے عملوں کا بدلہ دنیا میں. سمجھے؟ اتنا پیسے سے پیار ہے, اتنا پیسہ, پیسہ ہی پیسہ ہے, پیسہ ہی پیسہ, پیسہ ہی پیسہ. دعا کریو, دعا کریو, بس دعاواں اے ہی کریو. فلانا بار گئے اجے کو ہاتھ پھڑایا جائے, دعا کریو. کام شروع کیتا ہے, دعا کریو. دکان کھول لیے, دعا کریو. گڈی لئیے, دعا کریو. اے ہی دعا کریو, اے دعا نہ کریو اللہ ایمان تے موت دے چڑے. اے دعا نہ کریو کسے دا حق کھادا ہے اللہ توفیق دے چڑے واپس دینا ہے, حالات نہیں پہ بن دے. قرضہ لے اسی واپس دینا, دعا کریو کو حالات بن جانے تے دعا کوئی نہیں کروانا. دعا کریو, بس دعا کریو. انا للہ و انا الیہ راجعون. 5 سال بعد, 6 سال بعد اسی تے مولوی دی 1000 روپیہ تنخواہ ودا کے تے مبارکباد پیش کرنے. مبارک ہوئے جی, مبارک ہوئے جی, بڑی بڑی مبارک ہوئے جے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رسول, کاش ہمارے اندر بھی وہ ایمان پیدا ہو جائے. کاش ہمارے اندر بھی, خدا کی قسم کبھی کبھی نا دل نہیں کرتا. یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے, جھوٹے پہ اس کی لعنت ہے. کبھی کبھی دل روتا ہے کبھی کبھی حالات دیکھ کے. کیسی نمازیں ہیں ہماری, کیسے روزے ہیں ہمارے, کیسیاں داڑیاں نے ساڑیاں, کیسیاں لباس تے جناب پھونپھاں تے ٹھونٹھاں. عجیب و غریب, عجیب و غریب حالات, عجیب و غریب بنتے جا رہے ہیں. انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا انقلاب تو نہیں تھا. وہاں تو حالات ایسے بدل گئے. جن لوگوں نے قرآن سیکھا دل سے سیکھا, اور استاد کا ادب کیا دل سے کیا. میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ ایسا ایک شاگرد بھی نہ دینا جو سامنے خوشامدی کرے پیچھے مخالفتیں کرے. یہ اس دور کی ضلالت ہے. 1450 سال بعد شاگرد بھی لبے تے ہی ہو جے لبے, منہ تے آکھن کے قربان جائیے جی تو آڈے تو, سبحان اللہ قربان جائیے. تے تھوڑا جی اینجو ہو جاؤ موڑ تو نال ہی غیبتاں شروع, نال ہی بکواساں شروع, نال ہی جناب پتہ نہیں کی ایمان نے ساڈے, پتہ نہیں کتنا کو مضبوط جنت دا سرٹیفکیٹ لب گیا کہ مردے ہی جنت ہے, مردے ہی جنت ہے. اللہ کے پیغمبر کے صحابی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کہا کرتے تھے, لوگوں جو دین سکھائے اس کا اتنا مرتبہ ہے, اگر ایک لفظ مجھے کوئی سکھا دے میں اس کا غلام ہوں, میں اس کا غلام. کون کہا کرتے تھے؟ حضرت علی. ہمیں تو وہ باتیں بھی اثر نہیں کرتی, ہمیں تو وہ باتیں بھی تبدیل نہیں کرتی. خدا را دست بستہ گزارش کر رہا ہوں, دست بستہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں,
منبر رسول کی وساطت سے آپ تک پیغام دے رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں۔ یہ بغض اور یہ حسد، یہ غیبت، یہ کینہ، یہ دلوں سے نکالو، وگرنہ قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم ولکن لا تشعرون، تمہارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی مسیتوں نکل دے ابھی آکڑ کے نکلنے ہیں، نماز پڑھی ہے، احسان کیتا ہے خدا ہوتے، احسان کر دیا ہم نے۔ احسان یہ نہیں ہے، احسان یہ ہے اللہ کا کہ اس نے ہمارے اندر ٹھہراؤ پیدا کر دیا، خوف پیدا کر دیا، خشیت پیدا ہو چکی ہے دلوں میں، اللہ کا خوف ہے، دوسروں کی خیر خواہی ہے، ان کے احساسات ہیں۔ رشتے بنانا آسان ہوتے ہیں، سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ سنبھالتا وہی ہے جس میں ایمان ہوتا ہے، اللہ پہ یقین ہوتا ہے، وگرنہ کب سنبھلتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ او ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ تم میں، تم ہی میں سے، جب تم ہی میں سے میں نے مبعوث فرمایا، پھر نور من نور اللہ چیمہ دارد۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر نبی کو بشر کہنا گالی کس طرح؟ نبی بشر ہی تھے تو بشریت کا فخر بنے، آپ بشر ہی ہیں تو آپ کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہے، اگر بشر نہیں تو کردار نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے من اللہ علی المؤمنین، وہ مومن کون ہے جنہیں قرآن مومن کہہ رہا ہے؟ یہ وہ مومن، ان مومنوں کی بات ہو رہی ہے جن کے دل صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زندہ ہیں، جن کے دلوں میں بغض ہے، جن کے دلوں میں حسد ہے، جن کے دلوں میں کینہ ہے، جن کے دل غیبتوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس لسٹ میں شمار نہ کریں۔ ہر بندہ جانتا ہے میرے اندر کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ایسا جدید دور ہے، اس میں تو مغرب کو بات کی ہو تو عشاء کی اذان بعد میں ہوتی ہے، جس کے متعلق کی ہو اس تک پہلے پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو جدید ہو رہا ہے نا، ہر بندہ تے چکی لائی مجاہدہ ماسٹر ہے، وہ پھر جدو اگے پہنچاتا ہے پھر ترے اپنے کو بھی لانا، میرا حصہ بھی پاؤ، میرا حصہ بھی پاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ رسول میں نے تمہیں دیا، تم میں بھیجا۔ چار چیزیں بیان کی، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ چار اصول بیان کیے، میں نے کیوں بھیجا رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ چار اصول بیان کرتا ہے قرآن۔ پہلا اصول کیا بیان کرتا ہے؟ یتلو علیہم
آیات ہی، میں نے پہلا کام اپنے محبوب کے ذمہ لگایا، میرا قرآن بیان کر، میرا قرآن سنا انہیں، میرا قرآن پڑھ ان کے سامنے۔ قرآن جب دل سے سنا جاتا ہے تو دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے قرآن سنا، اندر کا زنگ اترے۔ ایک وقت تھا، قرآن کہتا ہے ایک وقت تھا۔ کون سا وقت؟ اللہ فرماتا ہے ایک وقت تھا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ ایک وقت تھا، اذا ذکر اللہ وحدہ، میری طرف دیکھو، ایک وقت تھا اذا ذکر اللہ وحدہ، ایک وقت تھا جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا، اس ایک اللہ کی باتیں ہوتی تھیں، اس ایک اللہ کی مشکل کشائی، اس ایک اللہ کی حاجت روائی، اس ایک اللہ کی بڑائی، اس ایک اللہ کا غرور، اس ایک اللہ کی بڑائی، اس ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اس ایک اللہ کو بدی چھٹی کا مالک ماننا، اس ایک اللہ کو اولادیں دینے والا، وہ ایک اللہ جولیاں بھرنے والا، وہ ایک اللہ ہے سب کچھ دینے والا۔ جب ایک اللہ کی بات ہوتی، قرآن کہتا ہے اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اسے ٹائم شکلاں بدل جاندیاں سن، متھے تے وٹ آ جاندے سن، غصے آ جاندے سن، دل چ نفرت دی اگ پیدا ہو جاندی تھی۔ ایک اللہ دی مشکل کشائی کیوں جی؟ ایک اللہ دی مشکل کشائی کیوں جی؟ ایک اللہ حاجت روا کیوں جی؟ ایک اللہ پتر تے دیاں دیوان والا کیوں جی؟ ایک اللہ خالی جولیاں بھرن والا کیوں جی؟ ایک اللہ سب کچھ کرن والا کیوں جی؟ شکلاں بدل جاندیاں سن، دل بوجھل ہو جاندے سن، متھے تے وٹ پیون لگ پیندے سن، ایک دوجے نو کونیاں مار کے اشارے کردن، چلیے جی چلیے، چہم کوئی نہیں، چلیے جی چلیے، اٹھو نہ چلیے، ایتھے ساڈا کام کوئی نہیں۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے تیور بدلنے لگتے تھے تے جدوں انہاں نو نال اے وی آکھیے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، لیکن جب ساتھ یہ کہا جاتا اللہ بھی مشکل کشائے، لات بھی مشکل کشائے، اللہ بھی پتر دیندہ ہے، منات بھی پتر دیندہ ہے، اللہ بھی جولیاں بردہ ہے، عزا فقیرنی بھی جولیاں بردی ہے، اللہ بھی فتح دیندہ ہے، حبل بھی فتح دیندہ ہے، اللہ بھی ہر شے جانن والا، او میاں سوا بھی ہر شے جانن والا۔ تے قرآن کی کہندہ ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تے کھل پیندے سن، ہس پیندے سن، آندے سن خیر ہوئے جی خیر ہوئے۔ آج بھی انجو دا کہ نہیں؟ بولو پہ اپنے دلانو اتھے تے دسو، باہر جا کے مکر جائیو بشار ہوندہ ہے کہ نہیں؟ جنوں نہ دے مولا انہوں دے شاہ دولا، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ یا غوث پاک آج کرم کرو، آج کرم کماؤن دوے لائے، برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو اللہ، بزرگ نے ساڑھے، بابے نے ساڑھے، مرشد نے ساڑھے، اکھ رکھیو
مرشد ساڈے وال بھی دھیان کریو، اکھ رکھیو، وہ اپنی نظر کمزور ہے، اکھ رکھیو، اکھ رکھیو، بس نذرانہ دے دیو، نذرانہ پہنچ جائے گا، کٹی کھول دیاں گے، بکری کھول دیاں گے، پیلا پیر، زردہ پیر، موچی پیر، مونگیا پیر، بڑے بڑے پیر، رنگ برنگے، رنگ برنگے، آکھے پیلا رنگ ساڈے مرشداں دا ہے، اے ہرا ساڈے مرشداں دا ہے، تسی نابی رکھ لو، لگا ٹھیک ہے ساڈے مرشداں دا نابی صحیح۔ تے اللہ قرآن وچ کی آندے نے صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اور لوگوں سارے رنگاں وچوں سونا رنگ اللہ دا، او رنگ کیویں چڑھدا ہے، او رنگ چڑھدا ہے اللہ دے قرآن تو، بولو او رنگ چڑھدا ہے اللہ دے قرآن تو، او رنگ چڑھدا ہے میرے محمد سونے دے فرمان تو، اور راج منو تے میرا رواج منو تے میرے سونے مصطفیٰ دا، راج اللہ دا، راج اور سارے بول لیا کرو۔ اچھا گل سنو، جے انج کر کے آکھیے نا، انج کر کے باں تھوڑی تکلیف دئیے، انج کر کے جے اللہ دا نام لویے، اے انج کرنا قیامت والے دیہاڑے بخشش دا سبب جے، میں نہیں کہندا، اللہ دا قرآن کہندا الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن تمہارے چہرے بند ہو جائیں گے، زبانیں لاک ہو جائیں گی۔ یا اللہ بولے گا کون؟ اللہ فرماندے نے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انگلیاں بولن گیاں، ہاتھ بولن گے، جوڑ بولن گے، پیر بولن گے، اے آکھن گے اللہ تیری توحید واسطے مینوں انج کیتا ساسو، سبحان ہو چکے جنا۔ انسان اثر جسیاں لالچی تھوڑا جا پتہ لگ جائے اللہ یہ دن انج دے گا تو ٹھیک ہے، دسنا چاہیے بھئی اللہ دے گا، دین والا جو ہے دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت دے وچ بھی ساریاں نو اس طرح کٹھیاں کرے، دیوے جنت اپنی اپنی، لیکن کوئی ایک دیہڑا ملن ملان دا بھی ہوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ 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 اللہ، قرآن کی کہتا ہے جدو انہوں دے سامنے ذکر کیتا جائے کلے اللہ دا تے تیور بدل جائے، تیور بدل جائے، کیونکہ وہ اے نہیں کہ مشرکین مکہ خدا نو نہیں سن منتے سن، یہ غلط پراپوگنڈا ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ ابو جہل نے حج کیتے سن، بیت اللہ کی تعمیر کس کروائی سی؟ ابو جہل نے۔ وہ تلبیہ بھی پڑھتے سن، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اگے کہندے سن الا شریکن ہوا لک تملکہ ما ملک، تیرا شریک تا کوئی نہیں، پر اے جڑے نے بابے مرے ہوئے اور جنہ دیاں تصویراں بنا کے اساں لٹکائیاں تے کھلاریاں نے اللہ، اے تا تیرے اپنے نے، اے تا تیرے اپنے نے، تیرے لاڈلے نے، اے تا تیرے اپنے نے۔ حافظ آباد نا چک چٹھے دے کول قبرستان دے وچ قبر ہے مائی ٹھری دی، مائی ٹھری، او بچاری خامد فوت ہو گیا تے اولاد نے سامیا کوئی نہ مانو، ہاں سامیا کوئی نہ، انہوں گھروں کٹ چھڑے، انہیں او جا قبرستان ایک کونے تے بہ گئی بچاری، کوئی لنگدا کوئی شے دے چھڑے تے کھا لوے، نہ پین نو کپڑے نہ رہن نو کچھ، وال وکھر گئے، سردیاں دا موسم آیا، مائی ٹھٹھر دی رہی بچاری تے ٹھٹھر دی او مائی اللہ نو پیاری ہو گئی۔ اوتھے ہی او دی کور بنا کے تے اگلی جمعراتی
کسی نے جناب کو 10 کلو چول پکائے ہیں تے 2 جھنڈیاں لائیاں. اج اوتھے سال بعد عرس ہوندا ہے مائی ٹھری شریف دا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انجی ہوندا ہے جدو اللہ تے یقین گھٹ جائے نا ادو انجی. اللہ تے یقین گھٹدا کدوں ہے جدو قرآن پلے کوئی نہ ہوئے. پھر یقین جاندہ ہے جناب منکیاں تے ٹولکیاں تے آ کے دیو ہاں کوئی بتیاں بنا کے تویز کوئی گل پانا سے ٹولکی نما کوئی ڈولے تے بنیے کوئی گڈی دے گیر تے بنیے نویں گڈی لئیے جتی دم کرا کے تھلے بنیے. کیوں بھائی او گڈی تیری 20-25 لاکھ دی تے تھلے لتر بن چھڑے آئی آکھے ایکسیڈنٹ نہیں ہوندا. تے بندہ آکھے گڈی قیمتی ہے کہ تو قیمتی ہے اپنے گالج پا. نہیں سمجھ آئی. او گڈی تے ٹھوک گئی پھر بن جائے گی تے تو مک گیا تے پھر کی بنے گا. گڈی نالو لا اپنے گل پا. 3-5 کروڑ دی 10 کروڑ دی کوٹھی بنائی ہے تے اتے چاٹی منہ دی مار چڑی سی. اور چاٹی کیوں منہ دی ماری آکھے بلاواں نہیں آندیاں نظر نہیں لگدی. بچہ دیتا خدا تے بوے تے شرین دے پتے سر تھلے چھری. جوانی دیتی خدا تے گوٹ تے 7 رنگ دے تاگے تے کالے رنگ دے تاگے تے سوئے رنگ دے آکے مرشدہ دم کر کے دیتے نے پھوک مار کے دیتی ہو نا. مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں آئی. گھر دے وچ جو تویز لائے ہیں بوئے دے وچ وڑدے ہی سامنے آکھے جی کوئی نہیں 4 کل لکھ کے لائے نے. بھئی 4 کل والا کاغذ ایتھے لگا ہے تے سارا کچھ لب گیا ہے تے پورا قرآن گھر پہ ہے تے ادو کچھ نہیں لبا. نہیں سمجھ آئی میری گل. پورا قرآن گھر پہ ہے ادھر توجہ نہیں گئی. 4 کل تے مرشدہ دا نا تے تھلے 382 112 365 انہیں بھی پرانے نمبر سن دے کول جڑے لگے نہیں پرائز بانڈ دے نمبر ہوندے نہیں نا لگے کوئی نہیں وہ یاد سن انہیں بھی لے لے کے دے جڑے اتے کل تھلے پرائز بانڈا دے نمبر. اللہ اللہ تے خیر سن. اور ایک اور لطیفہ نما بات ہے حقیقی بات آپ کو بتا رہا ہوں. حافظ آباد میں میرے پاس ایک نوجوان آیا مجھے کہنے لگا شاہ جی پھوپھی ایرہ دی طبیعت نہیں صحیح تے خدا واسطے جے پھوپھی ایری آندے نے شاہ رہا دے دم تے میں بڑا فائدہ ہوندہ ہے انہاں کوئی لکھوا کے لے آدھے. میں کہ اللہ دیا بندیا اور سورۃ فاتحہ پڑھ آیت الکرسی پڑھ آندہ بسم اللہ ہی تسی لکھ دیو تو آڑی مہربانی. میں کاغذ تے بسم اللہ لکھ کے دے دیتی. اس بندے نے جناب 3 مہینے بعد میں نے ایک گل سنائی. وہ گل مزے دی بھی ہے تے نصیحت والی بھی ہے. آکھ لگا میں بٹوے دے وچوں کاغذ رکھیا تے نال ہی پہلا دا کدھرے میموری کارڈ بھی رکھیا سی. اور موچی کول گیا تے موٹر سائیکل تو لتھا میں کہ یار مٹ دے تے او کاغذ چھڈ کے تے میموری کارڈ مڑا چھڑیا. پھوپھی یار دے گل پایا تے پھوپھی یاری فٹ. آکے میں روز پوچھا پھوپھی سناؤ آکے اللہ دی قسم میرے دے بھاگے نیارے ہو گئے نہیں میں تے بالکل فٹ تے او دے وچ کوئی 500-700 گانا سی میموری کارڈ ہے. پھوپھی یاری بالکل ٹھیک ہے. آکے جدو 2.5 مہینے بعد بھرا نے فون کلیا نا باہروں تے میں کہ یارے دے وچ میموری کارڈ پائی او جدو میں کڈیا تے او بسم اللہ والا کاغذ او دے وچ تے میں کہ میموری کارڈ کتے تے مینوں یاد آیا او تے پھوپھی دے گل ہے. پھوپھی نو جا کے پوچھیا پھوپھی گل چ تویز دا سنا دا کہ الحمدللہ ادو دی فیٹاں. انہیں کہا پھر وہ میرے گانے نہیں جڑے تو سنبھالے نے تے لیاؤ کٹ میں میموری کارڈ پاواں موبائل وچ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے حالات میں اور کوئی فاسٹ فورس جو حکمت جانتے ہیں نا ان کو پتہ فاسٹ فورس ایک جو ہے پنسار سے ملتی ہے وہ جڑی بوٹی ہوتی ہے خشک سی اسے پانی لگ جائے نا پانی تے پانی لگن تو بعد جدو ہوا پھرے تے انہوں آگ لگ دی ہے. کیمیکل ہے فاسٹ فورس ایک انہوں آگ لگ جاندی ہے.
اور مولویاں نے وہ بھی رکھے نے، دھیان کریو، وہ تعویذ جس وقت وہ پینسل ڈوب کے دوات چ بناندے نے نا تے کاغذ پانی چوس جاندا ہے، پچھے اور ہوا پھر جاندی ہے تے وہ ہو جاندا ہے گرم، وہ اندر لے پھڑ ہاں تلی دے وچ جے اگ لگنی شروع ہوئی نا، گرم لگنا شروع ہویا، پھر دسی، پھر پتہ لگے گا تینوں جادو ہے، تے وہ گرم تے نہیں ہونا ہی ہونا ہے، انہوں ہوا پہ ہوتا مرشد بڑی اگ پہ لگی ہوتا، بس 5-7 نہیں، پھر کلا نہیں، جنی اگ لگی ہے نا تینوں، ایک 5-7 نے، ہے بھی یہودی عیسائی مسلمان جن ایک نہیں پاندے وچ، سب سکھ یہودی عیسائی دہریے کمیونسٹ، وہ سارا کمال ہے اس فورس کا، اسے ہوا لگتی ہے، اس کا کام ہے جلانا۔ یہی مسئلے قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایمان اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب قرآن زندگی میں آ جائے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ ہماری خوش نصیبی، ہمارا کرائیٹیریا خوش نصیبی کا وہ دولت ہے، پیسہ۔ اللہ کسے خوش نصیب کہتے ہیں؟ اللہ اس کو خوش نصیب کہتے ہیں جسے قرآن و سنت کے لیے چن لے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو میں اللہ قرآن و سنت کے لیے چن لوں، اے دینا نو وڈا کوئی خوش نصیب ہے تا مینوں بھی وکھاؤ۔ اللہ کے ہاں دولت والا خوش نصیب نہیں۔ ایک یہ بھی انداز قرآن بیان کرتا ہے، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون باللہ۔ جیڑا دو قرآن دی گل سن کے تے تیور جی دے بدلنے شروع ہو جان، اوے لوگو سمجھ لئیو اے دے اندر ایمان کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں۔ میرے محمد کریم نو جدو میں مبعوث فرمایا، مکے دے حالات اتنے گئے گزریان، ایک پاس خلیج فارس ایران فارس عراق، اے سارے لوگ کوئی بتاں دے ستاریاں نو پوجن، کوئی چن نو پوجن، کوئی چڑھ دے سورج نو تے کوئی بلدی اگ نو پہ پوج دے آن۔ اے دوے پاسے روم سارا عیسائیت، اے نامی خدا نو چھوڑ کے ترے خدا بنا رکھے آن۔ کوئی عیسیٰ نو خدا دا پتر مندا سی، کوئی عزیر نو خدا دا پتر مندا سی۔ ایک پاسے سارا مصر تے سوڈان اے علاقے، اے مڈو اللہ دے قائلی کوئی نہیں آن۔ ایک پاسے بحرہ ہند لگدا سی مکے دے، ادھر سارے بت پرست، بندے تھوڑے تے خدا زیادہ، بندے تھوڑے تے خدا زیادہ، نکے نکے خدا جیب وچ پا کے پھر دیان۔ جتھے کدھرے کوئی نواں پتھر سونا لگا اتھے نقشہ بنایا، پچھلا سٹ دیتا خدا تے اگلا چاہ کے اپنی جیب وچ پا لیا۔ اللہ فرماندا ہے انج دے حالاتاں وچ جتھے کوئی بھی حاکم کوئی نہیں، کوئی امیر کوئی نہیں، جے کسے ال پتی جم پوے تے راتوں رات کھڈا کھون کے تے اپنی بیٹی نو دفن کر دیندے آن۔ او میاں میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، اگر لوکاں نو پتہ چلے تے میری ذلت تے رسوائی ہو جائے، مینوں بیٹی وارث کوئی نہیں۔ جی قرآن بیان کردا ہے اگر کسی دی اولاد زیادہ ہو گئی ہے، کھان واسطے انہوں ظاہری اسباب نہیں پہ لبدے، انہیں راتوں رات 2-4 بچے مار دیتے۔ اللہ قرآن وچ کہندے نے ظالمو تسی تاں درندے سو، تساں تے اولاداں وی مفلس دی ڈر تو قتل کیتیاں، تساں اپنیاں بیٹیاں زمین وچ دفن کیتیاں، تساں تے اللہ دے مقابلے وچ پتھراں نو پوجیا، اللہ دے مقابلے وچ مویاں نو پوجیا، اللہ دے مقابلے وچ لکڑیاں نو پوجیا، اللہ دے مقابلے تو پتیاں نو پوجیا، اللہ دے مقابلے وچ ستاریاں نو پوجیا، اللہ دے مقابلے وچ چاند سورج نو پوجیا، اللہ دے مقابلے وچ تساں
تساں کوئی شے نہیں چھڈی جنوں ویکھیا کوئی تھوڑا جہا انوکھا ہے اوتھے ڈگ پئے پھر میں اپنے محمد کریم نو بھیجیا ہن انسانیت گئی گزر گئی ہن انسانیت کوئی نہیں رہی انسان تا موجود نے انسانیت کوئی نہیں جیاں میرا پیغمبر اس گندے ماحول دے اندر جا کے اللہ فرماندا ہے میں پہلا کام اپنے نبی دے جڑے لگایا ذمہ او کی کام میں جڑا میں اپنے محمد کریم دے ذمہ لایا اللہ دا قرآن فرماندا ہے یتلو علیہم آیات ہی انہاں نو میرا قرآن سنا کیوں الذی فرض علیک القرآن میں تیری ذمہ داری قرآن علی لائی ہے میرا پیغمبر قرآن پڑھ کے سنا ہوئے گا کی وَيُزَكِّيهِمْ قرآن بیان کر تاکہ اندر دا کفر نکلے تے ریگ مار وجے کتنے اصول قرآن بیان کیتے 4 اصول پہلا اصول کی یہ یتلو علیہم آیات ہی انشاءاللہ اگلے جمعے ایسے تو ہی اگے آغاز کریں گے اللہ عملہ کی توفیق دے آخر دعوانا